بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کے بچے آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، یا آپ کے بچے آپ کی نافرمان کرتے ہیں، آپ کی کوئی بات نہیں مانتے، اور جب بچوں کے والد گھر سے چلے جاتے ہیں تو بچے ماؤں کو ستاتے ہیں، اسکول نہ جانے کی ضد کرتے ہیں، یا رات کے وقت اٹھ کر روتے ہیں، ڈرتے ہیں، یا پھر آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، آپ کی بات نہیں مانتے اور ضد کرتے ہیں، چاہے آپ کے بچے عمر میں بڑے ہی کیوں نہ ہو، اگر بچے آپ کی نافرمان ہیں اور آگے سے آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں، ان تمام مسائل میں سے آپ کے بچوں کے ساتھ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گی، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائیں گی، اور جیسا آپ کہیں گے بالکل ویسا ہی کریں گی، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد پھر آگے سے تو ضد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، ماں باپ اپنے بچوں کو نہایت ہی پیار اور شفقت سے پالتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ والدین محنت کرتے ہیں اور بچوں کو اچھا کھلانے کے لیے پیسہ کماتے ہیں، اور ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کچھ بن جائے، بڑا ہو کر کسی کا محتاج نہ ہو اور کسی سے اس کو مانگنا نہ پڑے۔ لیکن جب بچہ ہی تکلیف دینے لگ جائے اور ماں باپ کی کوئی بات نہ مانے، اور جب بچہ ہی ضد بن جائے، ماں باپ کا نافرمان بن جائے، تو ایسی صورتحال میں ماں باپ کو بہت ہی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جس بچے کو اس قدر محنت اور شفقت سے پالا ہوتا ہے، پھر وہی بچہ اٹھ کر ماں باپ کو باتیں سنانے لگ جائے اور وہی بچہ ذلیل کرنے لگ جائے۔ یہاں بڑے بچوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر چھوٹے بچے بھی تنگ کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی وظیفہ کام کرے گا۔ اگر وہ ضدی ہیں، شرارتی ہیں اور بہت تنگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد وہ بچے بھی صحیح ہو جائیں گے، ضد کرنا چھوڑ دیں گے، آپ کے بچے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، چاہے وہ آپ کے بچے ابھی چھوٹے ہیں یا پھر چاہے تو وہ آپ کی اولاد جوان ہو چکی ہیں اور آپ کی بات نہیں مانتی ہیں۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھی طرح سے جان لیجئے تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کیسے سدھر جائیں گے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، تہجد کے بعد، فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب یا پھر عشاء کی نماز کے بعد، جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل نبی کی سنتوں کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اب وظیفے کا طریقہ کار سمجھ لیتے ہیں۔ آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے اور باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیے گا تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو اور مجھے بھی۔ اللہم صلی علی محمد و علی علیہ محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی علیہ ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی علیہ محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی علیہ ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پانی والے گلاس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ کی واحدانیت کا ذکر ہے۔ ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید کی 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو سورہ اخلاص زبانی نہیں آتی تو آپ موبائل سے بھی یا قرآن پاک سے بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 11 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی بھی بہت ہی آسان ہے، کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ آیت الکرسی کو بھی آپ موبائل سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا قرآن مجید دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو زبانی آتی ہے تو زبانی پڑھ لے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يحيطون حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی کو بھی آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھی طرح گن کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے۔ تلفظ آپ کے ٹھیک ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ دونوں وظائف پڑھ لیں تو آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اس پانی کے گلاس میں 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، اور یہ بات بھی ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ نے جلد بازی میں یہ وظیفہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ پورے الفاظ درست طریقے سے ادا کرنی۔ اس بات کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے، اور جب بھی کوئی کام کرے تو اسے اچھی طریقے سے کرنا چاہیے اور جلد بازی میں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ وظیفہ جلد بازی میں بالکل بھی نہ کرے، کیونکہ آپ یہ خاص قسم کا عمل کر رہے ہیں تاکہ آپ کے اولاد آپ کے فرما بردار ہو جائے۔ تو جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 یا 12 منٹ لگیں گے، لہٰذا اچھی طریقے سے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ پانی پر پھونک ماریں گے تو اس پانی کو آپ نے سنبھال لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ پانی اپنے بچوں کے پینے والے پانی میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال کر انہیں پلانا ہے، اور جتنا پانی اس گلاس میں سے نکالتے جائیے اتنا ہی پانی اور اس میں شامل بھی کرتے جائیے گا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ ماں اور باپ میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے، یعنی عورت بھی یہ عمل کر سکتی ہے اور مرد بھی اپنے اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں تو پھر آپ نے اپنے اولاد کی فرما برداری کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اور اپنے اس بچے کا نام لے کر دعا کرنی ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے، جو آپ کا فرما بردار نہیں ہے۔ کوئی بھی بچہ ہے یا بڑا ہے تو آپ نے اس کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے اس بچے کو ہدایت دے اور میرا فرما بردار بنا دے، اس کو بری عادتوں سے بچا، اس کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس کو صراط المستقیم پر چلنے اور اس کو میرے لیے نیک بنا اور اسے ایک اچھا انسان بنا۔ یہ دعا آپ نے پورے خلوص نیت کے ساتھ کرنی ہے، اور پھر اس پانی کو آپ نے سنبھال کر رکھ لینا ہے۔ پھر چاہے تو آپ اس پانی کو کسی بوتل میں ڈال کر رکھ لیں، کیونکہ یہ پانی آپ نے اپنے بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر پلانا ہے اور اس میں ناغہ نہیں کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس پانی کو آپ نے اپنے بچوں کو 3 دن تک پلانا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ پانی آپ نے 3 دن تک اپنے بچوں کو پلانا ہے، اور اسی طرح سے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ اس عمل کے بعد آپ خود نوٹ کریں گے کہ آپ کے بچے کس طرح سے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے بچوں کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ آپ اپنے اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناتے ہیں۔ خود دیکھیے گے ناظرین، اس وظیفے کا پورا طریقے میں آپ نے آپ کو نہایت ہی اچھے طریقے سے سمجھا دیا۔ اس وظیفے پر آپ کے چند منٹ ہی لگیں گے، لیکن یہ آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی اپنی زندگی کے سکون کے لیے نہایت ہی زبردست رہے گا۔ اس کی برکت سے آپ کے مشکلات دور ہو جائیں گی اور آپ اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان کا شکار نہیں رہیں گی، اور جو بھی مشکلات آپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔